अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसमें लिखा हुआ है कि कीमतें फरोख्त आपने मालूम करनी है। ये देखें, कीमतें फरोख्त मालूम करनी है। हमारे पास दर्जशुदा कीमत मौजूद है और छूट हमारे पास 6% है। देखें छूट क्या है। छूट से मुराद है डिस्काउंट। अगर एक दुकानदार सेल लगाता है या आपको एक चीज देता है तो कहता है कि मैं आपको 6% इस पर डिस्काउंट दे रहा हूं, तो डिस्काउंट जो होगा वो डेफिनेटली कीमतें फरोख्त जो होगी उसमें डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, क्योंकि जो खरीद है आपको पता है जो खरीद होती है कीमत खरीद वो अगर 500 रुपया है, अगर उसने सेल करना है 600 रुपए का, अगर डिस्काउंट दे रहा है 50 रुपए, तो डेफिनेटली 600 में से 50 को माइनस करेंगे, यानी कि एक तरह का लॉस है, एक तरह का नुकसान। जैसे नुकसान नहीं होता उस तरह से है ये, तो ये एक तरह का लॉस है। अब हमारे पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है दर्जशुदा कीमत। हमारे पास दर्जशुदा कीमत है, वो लिखा हुआ है 728 और छूट ये रुपए है, और जो छूट है यानी डिस्काउंट वो है 6%। अब गौर करें, जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो सेम हैं। मैं एक कर रहा हूं, बाकी 2 आपने करने हैं, बड़ा इजी है। तो छूट क्या हुई? एक तरह का नुकसान, हम अज्यूम कर सकते हैं एक तरह का नुकसान। तो आपको याद है हमने नुकसान के लिए जो कीमतें फरोख्त निकाली थी वो क्या उसका मेथड होता है, वो फार्मूला आपको याद है। फार्मूला क्या है कि अगर आपने कीमतें फरोख्त मालूम करनी होती है तो यहां हम खरीद लिखा करते थे, याद है ना, कीमतें खरीद, लेकिन हम लिखेंगे दर्जशुदा कीमत। ये दर्जशुदा कीमत है जो कीमत दर्ज की गई है, समझ लें खरीद है। तो अब हम क्या करेंगे, 100 माइनस छूट, और ये परसेंट में आना है। ये देखिए बिल्कुल वही फार्मूला है, कोई फर्क नहीं इसमें, सिर्फ यहाँ कीमतें खरीदा आया करती थी और यहाँ नुकसान आया करता था। वही फार्मूला है, कोई फर्क नहीं है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं इस फार्मूले को यूज करके। तो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा, बल्कि फार्मूला लिख दिया गया है। इस क्वेश्चन के बाद फार्मूला लिखें और आगे कीमतें पुट कर दें। अब दर्जशुदा कीमत कितनी है जी, 728 इंटू 100, और छूट परसेंट में होना चाहिए 6%, माइनस 6 किया, ओवर 100 कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 728 और ऊपर आना है 94, क्योंकि आपको पता है कि 6 माइनस करेंगे 94 आता है। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 728 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 94 के साथ, और इसको हम डिवाइड 100 बाद में करते हैं, इक्वल लिखें। ये 68,432 है, तो 684 बन जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है। ये फार्मूला आपको याद है, ये हमने लिखा 68,432। अब इसके नीचे बटा 100 करें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फार्मूला ये है कि आपने यहाँ जो बटा 100 आ जाता है, इसमें एक जीरो जो है वो एक डिजिट से आपने समझने कैंसिल करना है, यानी इसको छोड़ देना है ऊपर वाले को, दूसरे जीरो से दूसरा डिजिट छोड़ देना है, और जहां 1 है वहां पॉइंट लगा देना है। तो क्या बना, 684.32 रुपए। ये हमारे पास कीमतें फरोख्त आ गई इसकी, 684.32। दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, और चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। तो अब हम चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, यानी दूसरी जुज भी बिल्कुल सेम है। पहले क्वेश्चन की 3 जुजें हैं, एक मैंने करवा दी, 2 आपने करनी है। अब मैं सवाल नंबर 2 शुरू करने लगा हूं, उसकी भी 3 जुजें हैं, एक आप करवा देते हैं, बाकी आप खुद करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम मेथड है। जहां मेथड सेम हो वहां पर बार बार सवाल करवाने का मकसद नहीं होता। तो एक्सरसाइज 3.2, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। तो आए इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। यहां पे हमारे पास कीमतें फरोख्त लिखी हुई है जी, कीमतें फरोख्त लिखी हुई है, और हमने क्या करना है, हमने ये है जी 515.20 रुपए
اور ساتھ چھوٹ جو ہے وہ 8% ہے. اب یہاں خاص بات سمجھے کہ فارمولا ہم چینج کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے کچھ چینج نہیں کرنے جا رہا. میں بالکل سیم فارمولا یہاں پہ لکھنے لگا ہوں. قیمت فروخت, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ فارمولے زیادہ نہ آپ یاد کریں, ایک ہی فارمولا آپ کو یاد کروا دیا جائے اور اسی سے پھر سارے سوالات آپ کے حل ہو جائیں. تو درج قیمت ہے اور انٹو آپ کو پتا ہے میں نے 100 کیا, مائنس ہم نے چھوٹ کرنی ہے پرسنٹ میں اور اوور 100 کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کو اب سالو کرتے ہیں. فارمولے کے مطابق تو یہ ہو گیا. اب یہاں قیمت فروخت لکھی گئی ہے, تھوڑا فارمولے کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ ادھر جا کے تقسیم ہوتی ہے. تو درج قیمت کیسے آئے گی, اسی فارمولے کو ہم آگے ڈرائیو کر لیتے ہیں. تو کیا کریں گے کہ یہ تو جا کے تقسیم ہوگا, تو قیمت فروخت جیسے ہے ویسے ہی ہے, لیکن یہ تو جا کے تقسیم ہونا ہے. میں نے تقسیم لکھا اور 100 مائنس چھوٹ پرسنٹ میں اوور 100. اچھا اب آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے یہ کام کر لیا ہوا ہے. تو یہاں فروخت لکھا میں نے جی, اب ضرب کریں گے اوپر 100 آ جائے گا اور نیچے 100 مائنس چھوٹ آ جائے گا پرسنٹ میں. چھوٹ رپو میں بھی ہوتی ہے پرسنٹ میں بھی ہوتی ہے, یہاں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. آئے آپ قیمت درج کرتے ہیں. فروخت کتنی ہے جی 515.20. اچھا ضرب کریں گے اس کے ساتھ ہم 100 کو, آپ کو پتا ہے, اور اوور ہم نے کیا کرنا ہے, اوور 100 ہی ہے, اور مائنس چھوٹ 8% تھی تو مائنس 8 کر لیں. اسٹیپ ایک بڑھ گیا. 515.20 ضرب 100 بٹا یہ 92 رہ گیا نیچے جی, کیونکہ 8 مائنس کرنا ہے. اب ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو اشاریہ ہے آسانی کے لیے میں یہاں پہ بٹا لگا لیتا ہوں اور یہاں اشاریہ کا 1 لگا اور آگے 2 0 آئے. اب اشاریہ یہاں سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر اسٹیپ میں ویسے کر سکتے تھے ہم, لیکن میں نے کر دیا. یہ 100 سے کینسل ہو گیا. اب ہمارے پاس بنا 51,520 تقسیم 52. یہ اس کو ہم سالو کرنے لگے. تو کیا ہے جی 51,520 اس کو ہم تقسیم کریں گے 92 پہ, تو آنسر ہمارے پاس 560 آئے گا. تو کتنی آئی جی ہمارے پاس درج قیمت 560 تھا, تو 560 روپے آ گئی درج قیمت. تو یہ آپ نے جو پہلے 2 کویسچن تھے ان کی 6 جزیں آپ اب کر لیں گے, 2 میں نے کروا دی آپ کو. نیکسٹ کویسچن دیکھیں. تیسرا کویسچن ہے, اس میں ہے کہ چھت والے پنکھے پر درج قیمت ہمارے پاس 720 روپے ہے. اب درج قیمت ہمیں دے دی گئی, اس کو 684 میں فروخت کیا جاتا ہے. 684 فروخت قیمت نکل آئی. تو اب پوچھا یہ گیا ہے کہ کتنے فیصد چھوٹ ملی, اسے کتنے پرسنٹ چھوٹ ملی. اس کے لیے ایک آسان فارمولا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاٹا بنا لیتے ہیں جلدی سے. ڈاٹا یہ ہے کہ درج قیمت, کویسچن نمبر ہے جی آپ کا 3. تو یہاں پہ درج قیمت جو ہے 720 روپے, یہ درج قیمت ہے. فروخت قیمت جو ہے فروخت قیمت 684 ہے روپے. ٹھیک ہے, معلوم کیا کرنا ہے, معلوم کرنا ہے ہم نے چھوٹ پرسنٹ, یہ معلوم کرنا ہے. اس کے لیے ایک فارمولا میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. ویسے اس فارمولے میں بھی ہم سالو کر سکتے ہیں, اس کو ذرا مشکل ہوگا. آسان فارمولا یہ, اگر آپ نے پرسنٹ چھوٹ نکالنی ہے تو اس کے لیے میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹ اوپر لکھتے ہیں اور بٹا ہم لکھتے ہیں درج قیمت اور ضرب دیتے ہیں ہم 100 کے ساتھ, تو پرسنٹ نکل آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ پہلے چھوٹ نکالنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹ رپو میں نکلے گی. تو یہاں پہ اب آپ لکھیں چھوٹ
डिस्काउंट कितना हुआ। डेफिनेटली आपको पता है दर्ज कीमत जो है और जो कीमत फरोख्त है, जब उसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो छूट निकल आएगी। ठीक है, तो छूट कैसे निकलती है, दर्ज कीमत में से माइनस करते हैं, 720 में से हम माइनस करेंगे 684 को, तो हमारे पास छूट कितनी निकली जी, माइनस कर देते हैं, 720 है, माइनस करेंगे 684 को, तो आंसर आया 36। 36 हमारे पास क्या निकला, छूट, ये रुपए हैं अभी 36 रुपए। अब फार्मूला अप्लाई करें, तो यहां पे फार्मूला हम दोबारा लिख लेते हैं, परसेंट छूट इज इक्वल टू छूट ओवर दर्ज कीमत मल्टीप्लाई 100। चलिए छूट कितनी आई 36, दर्ज कीमत क्या है 720 मल्टीप्लाई 100। इसको मैंने इससे कैंसिल किया। अब ये 36 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है ये 360 बनना है, सिर्फ एक ऐड कर दिया गया, ओवर 72। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 360 को हम तकसीम करेंगे 72 पे, तो आंसर आया मेरे पास 5। तो ये 5% छूट है जी, कितनी, देखिए परसेंट है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 5%, ये इसकी छूट निकल आई। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 4 में है कपड़े धोने मशीन पर दर्ज कीमत जो है वो 3640 रुपए है, इसको 3367 रुपए में फरोख्त कर देता है, मशीन की कीमत फरोख्त पर छूट कितने फीसद है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले आपने छूट रुपयों में निकाल लेनी है, फिर वही फार्मूला अप्लाई करके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। रकमें बिल्कुल आपको पता है दो ही हैं आपके पास, दर्ज कीमत है और फरोख्त वाली कीमत है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने तीसरा किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक किताब पर दर्ज शुदा कीमत 480 रुपए है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद 8% नफा हासिल करता है, कीमतें खरीद मालूम करनी है आपने। तो कीमतें खरीद कैसे निकाली जाती है मैं आपको याद करवा दूं जरा। तो अगर आपने खरीद निकालनी हो तो आपको याद होगा कि हम 100 मल्टीप्लाई फरोख्त करते हैं, याद है ना, तो ओवर हम कर देते हैं 100 के साथ, अगर नफा हो तो प्लस और नुकसान हो तो -% में। ये हमारे पास खरीद निकालने का फार्मूला है। अच्छा, हमें मालूम क्या करना है कि दर्जशुदा कीमत 480 रुपए है, छूट 10% है, खरीद हमने निकालनी है। अब देखें किस तरह का ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। तो खरीद मालूम करनी है, खरीद के लिए हमें पहले फरोख्त मालूम करनी पड़ेगी, तो फरोख्त यहां लिखी नहीं है। अब फरोख्त मालूम कैसे करते हैं, अब हमने अगर फरोख्त मालूम करनी हो जिसमें हमारे पास डाटा दर्जशुदा कीमत का हो और छूट का हो, तो हम फरोख्त कैसे मालूम करते हैं, हम जो दर्जशुदा कीमत होती है, दर्ज कीमत जो होती है उसमें से हमारा नुकसान होता है ना डिस्काउंट, तो हम माइनस छूट कर देते हैं रुपयों में। ठीक है, फरोख्त निकालनी हो तो जो दर्ज कीमत हमारे पास होती है उसमें से हम माइनस करते हैं छूट को, तब फरोख्त आती है। अब जब बात समझिए बड़ी खास है, निकालनी हमने खरीद है, तो खरीद निकालने का ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में फरोख्त चाहिए, तो फरोख्त यहाँ है ही कोई नहीं, तो फरोख्त निकालने के लिए मुझे दर्जशुदा कीमत और छूट चाहिए। देखिए यहाँ छूट भी नहीं है, यहाँ छूट % लिखी हुई है, छूट % लिखी हुई है। तो अब आपको पता है अगर हमने छूट निकालनी हो उसका मेथड ये होता है कि आप देखें, अगर हमने छूट निकालनी है उसका तरीकाकार ये होगा कि हमने छूट % को मल्टीप्लाई करना होता है दर्ज कीमत के साथ, तब हमें छूट मिलती है रुपयों में। ठीक हो गया। तो अब जरा गौर करेंगे, हमारे पास डाटा मौजूद है जी, छूट निकालने के लिए हम छूट % दर्ज कीमत देखें दोनों से दे दी है क्वेश्चन में, ये निकाल के हम छूट निकालेंगे, छूट जब निकल आएगी फिर हम फरोख्त निकालेंगे, फरोख्त निकल आएगी फिर हम खरीद निकालेंगे। तो ये है हमारे क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो। इसको समझ लेना आपने, और समझ गए तो अब आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो छूट लिखा मैंने पहले यहाँ पे, ये देखिए मैंने क्या लिखा, छूट कैसे निकलनी है, 10/100 मल्टीप्लाई 480, इसको इससे कैंसिल करें, इसको इससे कैंसिल करें,
تو آپ کی چھوٹ جو آئی وہ آئی 48 روپیز. یہ روپوں میں آ گئی ہے جی, ٹھیک ہے نا. یہ چھوٹ کس میں آئی؟ روپوں میں آ گئی. اب ہم نے فروخت نکالنی ہے. یہاں لکھیں فروخت. اب قیمت فروخت نہیں لکھ رہا میں, وہ آپ کو پتا ہے قیمت انڈرسٹوڈ ہے. تو فروخت کیسے نکلے گی؟ درج شدہ قیمت ہمارے پاس 480 ہے, اس میں سے مائنس کریں گے ہم 48 کو, تو ہمارے پاس کیا نکل آئے گی؟ فروخت. تو کر دیں مائنس. یہ 480 ہے, اس میں مائنس کر رہے ہیں 48 کو, تو آنسر آیا 432. 432 ہمارے پاس فروخت نکلی, یہ روپوں میں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم خرید نکالتے ہیں, قیمت خرید. اب ہمارے سوال کا جواب آ رہا ہے جی, قیمت خرید نکالنی ہے اگر, تو اب کیا کریں گے؟ اب ہم فارمولا اپلائی کریں گے. تو 100 ہے اور ملٹیپلائی فروخت کتنی آئی؟ 432 اوور یہاں 100 ہے. اب دیکھیں یہاں ہمیں نفع پرسنٹ چاہیے, نفع پرسنٹ. تو اگر آپ سوال کو پڑھیں تو وہاں نفع پرسنٹ بھی دے دیا گیا ہے. اپنے کوشچن کو پڑھیں ذرا, کوشچن کو پڑھیں, وہاں نفع فیصد دیا گیا ہے اور وہ کتنا ہے جی؟ کوشچن کو پڑھیں. 8% نفع حاصل کرتا ہے, 10% چھوٹ دینے کے باوجود 8% نفع حاصل کرتا ہے. نفع کتنا ہے؟ 8%. یہ ہم پلس کیا کریں گے؟ 8. دیکھا آپ نے. تو اب ہم سالو کر دیتے ہیں. تو یہ 432 کے ساتھ 2 0 ایڈ کر لیں اور اوور 108 کر لیں. اب اس کو ہم نے سالو کر دینا ہے. 43200 ہے جی, اس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں 108 کے اوپر, تو آنسر آ گیا 400. یہ ہمارے پاس 400 آنسر آیا. تو یہ 400 روپے ہے, یہ قیمت خرید ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو بڑی شاندار چیز سمجھائی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ جب سوال نکالیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یہ 5واں کویشچن تھا جی آپ کا. جی اسٹوڈینٹس, ایکسرسائز 3.2 اینڈ کویشچن نمبر 6 آئیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. کویشچن 6 میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دکاندار اشیاء پر ایسی قیمت درج کرتا ہے کہ 10% چھوٹ کے باوجود اسے 15% نفع بھی ہو جاتا ہے. چھوٹ بھی دے دی گئی ہے, پرسنٹ میں نفع بھی دے دیا گیا ہے. اگر چیز پر قیمت خرید بھی دے دی گئی ہے تو درج شدہ قیمت معلوم کریں. 1 2 3 چیزیں آپ کو دے دی گئی ہیں, آپ نے معلوم کرنا درج شدہ قیمت کو. اوکے, اب آئیں تھوڑا سا ذرا پلان کرتے ہیں اس سوال کو. تھوڑا مشکل ہے سوال یہ والا کہ درج شدہ قیمت کیسے نکلے گی. میں نے یہاں پہ لکھا کہ بھائی درج شدہ قیمت, اور یہ میں نے ایکس تصور کر لی آسانی کے لیے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. اب دیکھیں ہم نے معلوم کیا کرنا ہے. درج شدہ قیمت معلوم کرنی ہے اور وہ ایکس ہے. اور اب یہ کس طرح نکلے گی؟ اس کو نکالنے کا میتھڈ یہ ہے, ایکس ہے چونکہ یہ, کہ آپ کو یاد ہوگا اگر قیمت فروخت کی ہم بات کریں, دیکھیں اس ایکس تک آپ نے اب کیسے پہنچنا ہے, یہی خاص ٹیکنیک ہے سوال میں. تو قیمت فروخت آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کیا فارمولا ہے, درج شدہ قیمت, درج شدہ قیمت میں سے ہم مائنس کیا کر دیا کرتے ہیں؟ چھوٹ کو. غور کریں ذرا, قیمت فروخت جب نکالنی ہو تو درج شدہ قیمت کو ہم مائنس کر دیتے ہیں, مائنس چھوٹ کو ہم کر دیتے ہیں درج شدہ قیمت میں سے. غور کریں یہاں بھی ہمیں ایکس مل رہا ہے. اگر ہمیں چھوٹ مل جائے, چھوٹ کا پتہ چل جائے اور قیمت فروخت کا پتہ چل جائے تو ہم درج شدہ قیمت جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ آپ کے پاس ڈاٹے میں کیا ہے, سوال کے اندر ڈاٹے میں کیا ہے. سوال میں لکھا ہے جناب قیمت خرید, ہمارے پاس جو قیمت خرید ہے اس کویشچن میں وہ 720 ہے. اوکے, اس کے بعد ہمیں
بتایا گیا کہ 10% چھوٹ ہے، تو چھوٹ دی گئی ہے پرسنٹ میں، اور وہ کیا ہے 10% چھوٹ ہے۔ پھر بتایا گیا کہ 15% نفع بھی ہے ساتھ، نفع ہوتا ہے اینڈ پہ جا کے 15%۔ یہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اس ڈیٹے کے مطابق ہم نے اب پہنچنا ہے درج شدہ قیمت پر۔ غور کریں، قیمت خرید مجھے دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، نفع دیا گیا ہے۔ تو نفع اور قیمت خرید تو آپ کو یاد ہے، ایک فارمولا ہے ہمارے پاس قیمت خرید کا۔ کیا فارمولا ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ 100 ہے اور 60 فروخت ہے، اور بٹا کیا ہے، اس میں 100 ہے اور پلس نفع ہے، نفع پرسنٹ، یاد ہے آپ کو؟ غور کریں ذرا، یہ میں کیسے ایکس تک پہنچ رہا ہوں۔ اب قیمت خرید مجھے یہاں دی گئی ہے، اوکے، فروخت مجھے نہیں دی گئی، لیکن میں معلوم کر سکتا ہوں اگر مجھے چھوٹ مل جائے تو چھوٹ کا پتہ چل جائے، اور چھوٹ مجھے مل سکتی ہے جب میں پرسنٹ کو لے لوں، تو میں چھوٹ کا فارمولا بھی یہاں اپلائی کر سکتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو چھوٹ ہوتی ہے، ڈسکاؤنٹ، یہ ہمیں چھوٹ پرسنٹ، اس میں سے ملٹیپلائی ہم نے اسے کرنا ہوتا ہے چھوٹ پرسنٹ کو درج شدہ قیمت کے اندر سے، درج قیمت کے اندر، اس طرح ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے۔ تو چھوٹ نکالنے کے لیے بھی یہاں درج قیمت آ رہی ہے۔ بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے چھوٹ معلوم کرنی ہے، کیونکہ ہمیں چھوٹ پرسنٹ دیا گیا، ٹھیک ہے، ہم چھوٹ معلوم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم درج شدہ قیمت کو چھوٹ کے ساتھ مینج کر کے قیمت فروخت معلوم کر لیں گے، اس کو یہاں فل کریں گے تو ہمیں خرید بھی ساتھ دے دیں گے، اور فروخت کے ساتھ ہماری یہاں پہ درج قیمت بھی آ جائے گی جو لکھی ہوئی ہے، جو کہ ایکس ہے، تو ہم آنسر لے آئیں گے۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے کیا نکالنا ہے جی، چھوٹ نکالنی ہے، ڈسکاؤنٹ نکالنی ہے۔ کیسے نکلے گی؟ یہ 10/100 اور ساتھ میں ایکس کر رہا ہوں جی۔ ایکس کیا ہے میرے پاس، میں نے بتا دیا آپ کو، درج شدہ قیمت ایکس ہے، کر دیا۔ اب یہاں چھوٹ کیسے نکلے گی؟ آپ کو پتا ہے یہ 100 ہے نیچے، اس کا یہ 0 ختم، اس کا یہ 0 ختم، 0 1، اس کا لگ گیا پوائنٹ، تو یہ 0.10x، یہ چھوٹ آ گئی، اوکے۔ چلیں جی، اب اس چھوٹ کو ہم نے مائنس کرنا ہے ایکس میں سے ہی قیمت فروخت معلوم کرنے کے لیے، تو ہم نے یہاں پہ لکھا اب قیمت فروخت کیوں معلوم کرنی ہے بتائیں؟ بھائی اس لیے کہ یہ فارمولا اپلائی کر سکیں۔ یہ فارمولا اپلائی کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں سوال میں نظر آ رہا ہے قیمت خرید بھی ہے اور نفع بھی دیا گیا ہے، یہ فارمولا اپلائی کریں گے ہم۔ میں اس کو ایسے انسرکل کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اصل میں یہ فارمولا ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے فروخت چاہیے تھی اور فروخت نکالنے کے لیے یہ فارمولا ہے، اوکے۔ چلیں جی، فروخت کیسے نکلے گی؟ درج شدہ قیمت میں سے مائنس کریں گے 0.1x کو۔ اب آپ سالو کریں گے، آپ کو پتا ہے ایکس کامن لیا میں نے، 1 - 0.10۔ اب آپ کو پتا ہے اس کا آنسر کیا آتا ہے، ایکس انٹو، اب ہم 1 میں سے 0.10 مائنس کرتے ہیں، 1 میں سے مائنس کریں 0.10 اینڈ دیٹ از 0.9، میرے پاس 0.9 آنسر آ گیا۔ 90 لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، 0.9 یہ آنسر آیا، یہ قیمت فروخت آ گئی ہے۔ اب اس کو ہم درج کرتے ہیں ادھر اور ہم سوال حل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں میں نے لکھا قیمت خرید، جو کہ صرف فارمولا ہے 100 فروخت۔ اب میں قیمت ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں، فروخت کیا آئی ہے، ایکس انٹو 0.9، اوکے، اوور کتنا آ جائے گا؟ آپ کو پتا یہاں 100 ہے اور پلس کیا کرنا ہے 15، آنسر نکالنے 100 انٹو ایکس انٹو 0.9 اوور 115، اوکے۔ قیمت خرید کتنی ہے 720، یہ بھی یہاں فل کر دیں۔ اب بڑا آسان ہو گیا، دیکھیں ہم نے اب ایکس نکالنا ہے،
x سے 100 اور 0.9 ضرب کھا رہا ہے. تو میں نے کیا کیا, ادھر جا کے 720 ایز اٹ از ہے, اس کو میں نے بٹا کیا, یہ 100 ادھر ضرب کھا رہا ہے اس کے ساتھ, وہاں جا کے تقسیم ہونا ہے, اور 0.9 بھی ادھر کیا کر رہا ہے, ضرب کھا رہا ہے, وہاں جا کے تقسیم ہونا ہے. یہ یہاں تقسیم ہو رہا ہے 115, ادھر جا کے ضرب کھا لے گا, 115 اوپر آ جائے گا جی, سمپل. اور یہ ہمارے پاس x نکلے گا. x کیا ہے, درج شدہ قیمت. اب نکال لیں. اب میں x ادھر لکھ رہا ہوں اور اس کو میں ادھر لے کے آتا ہوں. تو اب ذرا حل کرتے ہیں. دیکھیں 115 کو ملٹیپلائی کریں 720 سے, اینڈ دیٹ از 82,800. یہاں میں لکھا 82,800, اور بٹا کیا ہے نیچے, اس کو ملٹیپلائی کریں, 100 کو ملٹیپلائی کر دیں 0.9 کے ساتھ, اینڈ دیٹ از 90. یہ 90 آ گیا, یہ 0 سے کینسل. اب آنسر نکلنے لگا ہے جی, یہ 8,280 بٹا 9 ہے, 8,280 بٹا تقسیم ہوتا ہے بٹا 9, اینڈ آنسر از 920. دا آنسر از 920 روپیز. یہ ہمارے پاس کیا نکلا, ایکس, اور ایکس کیا نکلا آیا, درج شدہ قیمت. یہ پورا ڈاٹا ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں, کیونکہ یہی سمجھانے کے لیے ہی تو آپ کے یہ ملٹی میڈیا لیکچرز ہیں. ویسے تو یہ آپ کی بکس کے اوپر لکھا مل جاتا ہے, لیکن سمجھ آنی چاہیے کہ میں نے یہاں پہ چھوٹ کیوں معلوم کی, قیمت فروخت کیوں معلوم کی, کس طرح خرید کے اندر ہم نے ڈاٹا انٹر کر کے تو ایکس نکال لیا. کلیئر؟ چلیں اب ہم آ رہے ہیں ایکسرسائز 3.2 کا ہی کوشچن نمبر 7. 3.2 کا کوشچن نمبر 7. یہ سارے کوشچن بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں, مشکل بھی ہیں. تو آئیں اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے. دیکھیں میرے سامنے یہ ڈاٹا ہے, لکھا ہوا ہے کہ فہرست میں درج ایک ٹیلی ویژن کی قیمت جو ہے وہ 12,600 روپے ہے. اس پر 5% چھوٹ کی اجازت ہے. مزید نقد رقم کی ادائیگی پر دوسری مرتبہ 2% چھوٹ کی اجازت ہے. اسے خریدنے کے لیے کتنی نقد رقم کی ضرورت ہے؟ قیمتیں خرید معلوم کرنی ہے. تو قیمتیں خرید معلوم کرنی ہے جی. میں نے یہاں پہ لکھا خرید, یہ کیا ہے, معلوم کرنی ہے. ڈاٹا کیا ہے میرے پاس, ڈاٹا ہے کہ درج قیمت جو ٹیلی ویژن کی ہے وہ کتنی ہے, پڑھ کے مجھے بتائیں کتنی ہے. 12,600. اوکے, اور کیا ڈاٹا ہے جی, اور ڈاٹا دیکھیں یہاں چیک کریں. اس پر 5% چھوٹ کی اجازت ہے. تو چھوٹ ہمیں کتنی مل گئی, اس میں 5%. ڈاٹا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو سارا. مزید رقم کی ادائیگی پر کیا ہے, 2% چھوٹ اور مل جاتی ہے. یہ اب پھر چھوٹیں 2 ہو گئی ہیں جی. اب یہاں کنفیوژن آ جانی ہے کہ اب کیا کریں گے. چھوٹ 2% ہماری اور بڑھ جاتی ہے, تو خریدار معلوم کرنی ہے. اب دیکھیں خرید معلوم کرنے کے لیے کیا فارمولا ہے جی, یاد ہے آپ کو قیمت خرید کیسے نکلتی ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں نفع چاہیے ہوتا ہے یا نقصان چاہیے ہوتا ہے. یاد ہے آپ کو خرید کا فارمولا, چلے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اب خرید کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ 100 انٹو فروخت اوور 100 پلس نفع یا نقصان %. مجھے بتائیں یہاں نفع نقصان % کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہا. لہذا یہ فارمولا ہم یہاں یوز نہیں کریں گے. یا اس کے لیے ہم پہلے نفع % نکالیں. تو نفع کیسے نکالیں گے بھائی, کیونکہ وہ اس کے لیے تو ہمیں فروخت اور خرید دونوں کا پتہ ہونا چاہیے, تبھی نفع نکلتا ہے. تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے سوال کرنا ہے آپ نے. یہ فارمولا یہاں اپلائی نہیں ہو سکتا. ایک اور فارمولا بھی ہے خرید معلوم کرنے کا, میں وہ بتاؤں آپ کو کیا ہے. سمپل ہے کہ آپ نے جو قیمت فروخت ہوتی ہے, فروخت میں سے آپ نے مائنس کر دینی ہوتی ہے چھوٹ. ایسی بات ہے نا, تبھی خرید نکل آتی ہے. یہ فارمولا ہے نا, خرید آپ معلوم کرنی ہو تو فروخت جو ہے اس میں سے مائنس کیا کر دیں, چھوٹ مائنس کر دیں, تو آپ کو خرید مل جائے گی. اچھا اب دیکھیں ذرا کہ فروخت ہمارے پاس ہے نہیں ہے, درج قیمت ہے, فروخت نہیں ہے, اور چھوٹ تو ہمارے پاس % میں ہے, دونوں روپوں میں تو نہیں ہے. اب کیا کریں گے,
तो अब हम सबसे पहले छूट मालूम करेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर हमें फरोख्त मालूम करनी हो, बात समझे, फरोख्त मालूम करनी हो, उसके लिए हमें दर्ज कीमत, इसमें से हमें माइनस करनी पड़ती है छूट रुपयों में। देखें, खास बात समझे, हमने अब क्या करना है, पहले फरोख्त मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हमारे पास दर्ज कीमत है और छूट अभी नहीं है। तो छूट हमने अगर निकालनी हो तो मुझे बताएं उसके लिए क्या फार्मूला होता है छूट निकालने के लिए। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, छूट परसेंट और साथ ज़रब क्या करते हैं, दर्ज कीमत। ये फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, आप लिख सकते हैं फार्मूले में सवाल तक पहुंचने के लिए। अच्छा, अब जरा गौर करें, हमारे पास छूट परसेंट है जी, और दर्ज कीमत है। तो क्या निकलेगी, छूट। जब ये छूट निकलेगी उसको हम यहां पुट करेंगे, फिर क्या निकलेगी, फरोख्त। जब फरोख्त निकलेगी उसको यहां पुट करेंगे और छूट भी आ जाएगी, फिर हमारा क्या आ जाएगा, खरीद। अब देखें हमने किस तरह से कहां तक जाना है। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो ये छूट जब निकल आएगी इसको हम फिल कर देंगे इधर, फिर कीमत फरोख्त निकलेगी, फरोख्त को फिल करेंगे इधर, और यहां से छूट ले लेंगे साथ, ये वाली छूट आ जाएगी इधर, या दूसरी छूट हम लिख लेंगे एंड पे, तो हमारे पास क्या आएगी, खरीद निकल आएगी। ये है पूरा फार्मूले का बैकग्राउंड, और यही बात आपको समझानी थी। अब आए हम शुरू करते हैं छूट से। छूट कैसे निकलेगी, छूट परसेंट कितना है, छूट परसेंट जी 5%। 5/100 कर लें और ज़रब कर दें 12,600, दो से कैंसिल हो गए, तो कितना आंसर आता है, छूट कितनी आई, 30,03, 13, 3, 1, 630 जी। कितना आंसर आया, 630 रुपये आंसर आ गया। ये रुपए हैं क्योंकि ये छूट किस में आई है, रुपयों में। अच्छा, अब छूट आपको रुपयों में मिल गई है, अब क्या निकालना है आपने, फरोख्त। अब यहां लिखे कीमतें फरोख्त कैसे निकलेगी जी, फार्मूला आपके सामने है, दर्ज कीमत और माइनस क्या करेंगे, छूट, और छूट डिस्काउंट क्या निकाला 630, दर्ज कीमत क्या है 12,600, माइनस क्या करेंगे 630, कितना आंसर आएगा जी, 0 से ये 07 और 911, ये आपका आंसर आ गया जी। ये हो गए रुपए, कीमत फरोख्त निकल आई है। अच्छा, अब हम खरीद निकालने के लिए यहाँ पुट कर देते हैं, कुछ मुश्किल तो नहीं है। लेकिन ये छूट हमारे पास कौन सी छूट है, ये छूट जो पहले वाली छूट थी ये तो 5% थी, लेकिन गौर करें सवाल कह रहा है कि मजीद नकद रकम की अदायगी पर दूसरी मरतबा 2% छूट उसको मिल जाती है, दूसरी मरतबा। अब यहां हम इस छूट की कीमत निकाल लेते हैं फरोख्त के साथ, ठीक है। और ये छूट की कीमत कैसे निकलेगी, तो यहां मैं पहले छूट जो निकाली थी वो 5% वाली छूट थी और मैंने दर्ज कीमत साथ निकाली है। अब मैं जो छूट निकाल रहा हूं सवाल की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, वो निकलेगी 2/100 मल्टीप्लाई। अब यहां हमने दर्ज कीमत नहीं लिखनी बल्कि फरोख्त लिखनी है जी, और वो फरोख्त जो भी मैंने यहां निकाली है, तो क्या आंसर आएगा 2/100 मल्टीप्लाई, फरोख्त कितनी आई है 11,970, ये 0 से कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आंसर आता है, 1197 मल्टीप्लाई 2/10, ये 239.4 आया जी आपका। तो 239.4 सिर्फ हम पास लगा सकते हैं अगर लगाना हो तो। ये छूट रुपयों में आ गई। अभी खास बात समझनी है कि सवाल कह रहा है कि इस पर 5% छूट दिया है, मजीद नकद रकम की अदायगी पर दूसरी मरतबा 2% छूट की इजाजत उसको मिल गई है। तो दूसरी मरतबा 2% छूट मिली है और वो कीमतें फरोख्त पर मैं करूंगा। तो दर्ज कीमत के साथ पहले निकाल लिया है, अब कीमतें फरोख्त के साथ करेंगे। अब इसका आंसर आ गया जी ये वाला। अब हम सवाल को हल कर लेते हैं।
اب کچھ مشکل نہیں ہے. تو اگر خرید نکالنی ہے ہم نے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ فروخت میں سے مائنس کر دیں چھوٹ کو. ٹھیک ہے, فروخت کتنی آئی ہے جی 11,970 آپ کو پتا ہے, اور چھوٹ اب یہ کتنی آئی نیچے, یہ دوسری مرتبہ آئی 239, تو یہ والی مائنس کرنی ہے آپ 239.4. اب اس کا آنسر دیکھیں کیا آتا ہے. یہ میں نے جلدی سے نکال لیا 11,730. تو 11,730 یعنی 11,730.6 لکھا ہوا جی. یہ روپے ہمارے پاس خرید آ گئے. یہاں تھوڑا ٹویسٹ ہے کہ چھوٹ آپ درج قیمت کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کرتے ہیں اور یہاں پہ فروخت کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ہم اسے کریں گے. کیوں کہ ہم نے دوسری مرتبہ 2% کو لینا ہے. یہ آپ کا جو کوشچن تھا یہ سالو ہو گیا 7 والا. اوکے, اس کو اچھی طرح سمجھنا آپ نے, بس یہی اصل چیز ہے جو آپ کو سوال کو حل کرنے تک لے کے جاتی ہے. کوشچن نمبر 8 پہ آتے ہیں. اگر ایک ہیٹر پر درج قیمت میں 15% چھوٹ کی جائے تو درج قیمت جو لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, اس میں اگر 15% چھوٹ مل جائے جبکہ ابھی بھی 2% نفع ہو تو نفع فیصد کیا ہوگا اگر اسے درج شدہ قیمت پر بیچا جائے. اب درج شدہ قیمت کیا ہے, درج شدہ قیمت بیچا جائے, درج شدہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ڈاٹا ہم بنا لیتے ہیں جی. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو درج شدہ قیمت ہے وہ دی کوئی نہیں گئی, تو چھوٹ دی گئی ہے, وہ دی گئی ہے جی ہمیں 15%. اس کے بعد ہمیں نفع دیا گیا ہے وہ ہے جی 2%. بس, اور نفع فیصد ہی ہم نے معلوم کرنا. اب نفع فیصد معلوم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے ہمیں قیمت خرید و فروخت کا پتا ہونا چاہیے, تبھی نفع نکلے گا نا. نفع نکالنا ہے پرسنٹ بھائی, تو یہاں نکلا بھی ہوا ہے کہ نفع پرسنٹ, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 2% نفع ہمیں اس میں ابھی بھی 2% نفع ہے. تو پھر اگر وہ ہے تو آپ اس کا فیصد نکالیں, جبکہ جب سیل کرنا ہے اس کو تو وہ آپ نے درج شدہ قیمت پر بیچنا ہے. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہم لکھ لیں کہ فرض کیا قیمت خرید سب پرسنٹ میں ہے تو میں نے لکھا 100, کیونکہ وہ پرسنٹ میں ایکس نہیں لکھا میں نے یہاں پہ, کیوں کہ سب کچھ پرسنٹ میں ہے, میں نے 100 لکھ لیا, مجھے آسانی ہوگی. اب 2% نفع ہے, نفع 2% ہے, تو فروخت کیا بنے گی جی, بڑا آسان ہے آپ کے لیے. اب بھائی 100 میں جمع کر دیں 2 تو 102 کیا ہو گئی فروخت, قیمت فروخت ہو گئی. اب ہمارے پاس غور کریں, جو چھوٹ ہے وہ 15% ہے. یہ جو چھوٹ ہے یہ 15% ہے. اگر 15% چھوٹ ہو جائے تو ہمارے پاس آنسر جو بنتا ہے وہ 85 بنتا ہے. اگر درج قیمت کون سی آئی, یہ قیمت خرید ہی ہے. درج قیمت اگر 100 ہو تو پھر فروخت کیا بنتی ہے. اب چھوٹ کو اپلائی کریں ذرا, تو 100 میں سے کیا نکالیں گے 15, تو کتنا آیا 85. اگر درج قیمت 100 ہو تو فروخت کتنی بنی 85. ایک ہی اوپر فروخت آئی ہے نا آپ کے پاس نفع ڈال کے, اور ایک چھوٹ نکال کے فروخت آ رہی ہے یہاں پہ 85. اب اگر قیمت فروخت 85 روپے ہو, اگر قیمت فروخت اس کو زیوم کریں نا, اگر فروخت کتنی ہو 85 ہو تو درج قیمت کتنی ہے جی, کتنی ہے 100 ہے, کیونکہ 100 خرید میں آ رہی ہے نا. اب یہ 2% نفے کو بھی چھوڑ دیں, آگے کام آئے گا یہ. ابھی سے یہ بات سمجھیں کہ ہم نے یہ 15% چھوٹ کے ساتھ سوال کو سالو کرنا ہے. درج قیمت اگر 100 جو خرید ہے تو اس میں سے ہم 15% کو مائنس کریں 85 آیا. اب اگر فروخت 85 ہو تو درج قیمت کتنی آئی 100, وہی تو ایک ہی بات ہو گئی نا. اب اگلی بات سنیں کہ اگر قیمت فروخت جو ہے وہ 1 روپیہ ہو
تو قیمتیں جو درج قیمت کیا آئے گی؟ پھر درج قیمت آئے گی 100/85. آپ کو کہا یاد ہے نا، بتایا ہوا ہے کہ 85 روپے کی چیزیں اگر 100 آتی ہیں تو ایک چیز کتنے کی آئے گی، اور پھر بعد میں 200 چیزیں کتنے کی آئیں گی. یہ قاعدہ کائی کا ہوتا ہے. اب اگر فروخت ہمارے پاس کتنی ہو جائے، اگر فروخت کتنی ہو جائے 102، کیونکہ دیکھیں نفع 2% ساتھ آیا. اب اگر فروخت 102 ہو جائے ہو تو درج قیمت کیا ہوگی؟ اب یہ 100/85 ضرب 102. سالو کریں اس کو، یہ آپ کا آنسر آئے گا 100/85 ضرب 102. تو آنسر آیا 120. تو کتنا ہمارے پاس جواب آ گیا جی؟ 120. تو یہ 120 کیا ہے؟ یہ روپے ہے جی. یہ 120 روپے آئے ہیں ہمارے پاس. دیکھیں ذرا ایک فارمولا میں لکھنے لگا ہوں یہاں پہ کہ نفع اگر آپ نے نکالنا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ فروخت میں سے مائنس کرتے ہیں خرید کو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے نفع پرسنٹ کر لینا ہے تو ادھر بھی آپ سارے پرسنٹ کر لیں. فروخت ہمارے پاس جناب آئی ہے 120، یہ روپے ہیں، اور خرید ہمارے کیا رکھی تھی ہم نے؟ 100 روپے رکھی تھی. تو 100 یہ ہو گیا. تو ادھر ہم جب لگائیں گے پرسنٹ تو نفع پرسنٹ ہمارے پاس آ جائے گا. تو آنسر آ گیا جناب 120 سے 100 مائنس کریں تو 20% ہمیں نفع ہوا. یہ بار نفع 20% ہوا کہ چھوٹ 15% ہو اور پھر ساتھ 2% نفع ہو اور جو درج قیمت ہے اس کے مطابق سیل کیا جائے. یہ آپ کا آنسر تھا. اس کے ساتھ ہی ہماری ایکسرسائز 3.2 بھی مکمل ہوگی.